रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमाल लर्निंग एकेडमी में आप सबको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि कल का हमारा टॉपिक था नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कुदरती आफात, जिसमें हमने ज़िलज़ले के बारे में डिस्कस किया था कि ज़िलज़ला ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ प्लेटों के टकराने से आते हैं। इसी तरह सुनामी की बात की थी हमने कि ज़मीन समंदर के अंदर, समंदर की गहराई में आतिश फिशा के फटने से जब ज़मीन लरस जाती है तो सुनामी आता है, उसकी लहरें ऊंची हो जाती हैं और वो लहरें जब आबादी की तरफ बढ़ने लगती हैं तो वो अपने साथ तमाम चीज़ों को बहा ले जाती है, जिसे सुनामी कहते हैं। इसी तरह कल हमने डिस्कस किया था खुश्क साली को, कि बहुत ज़्यादा बारिशों का कम होना या बिल्कुल भी ना होना, कई सालों तक कई अरसे तक किसी इलाके पर बारिशों ना होना या दरख्तों का ज़्यादा काटा जाना, जिसकी वजह से खुश्क साली आती है, पानी ज़मीन से ख़त्म हो जाता है, ज़मीन खुश्क हो जाती है, सुकड़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं गिरदबाद, तूफ़ान वगैरह और उनकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये आफात इंसानों पर नाजिल होती हैं, और कुरान करीम में इन कुदरती आफात के मुतल्लिक क्या बताया गया है, वो किस झेल में आती हैं, आखिर वजह क्यों है, क्या वजह है कुदरती आफात के आने का। इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, गिरदबाद की बात करें, यानी गिरदबाद साइक्लोन एक तेज़ हवाई झक्कड़ होता है जो कि बहरे अरब में समंदर के गर्म पानी में हवा के कम दबाव की वजह से पैदा होते हैं। बहरे अरब में गिरदबाद मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के महीने में बनते हैं। गिरदबाद मानसून के मौसम में बनते हैं। मानसून हवाओं और बादलों और बारिशों का एक निज़ाम है। यह मौसम गर्मा में जनूबी एशिया, जनूबी मशरक़ी एशिया और मशरक़ी एशिया में बारिशों का सबब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम कुदरती आफात की वजूहात डिस्कस करते हैं। हमने ज़ाहिरी तौर पर तो कह दिया कि ज़िलज़ला प्लेटों के टकराने से आता है, सुनामी समंदर की गहराई में आतिश फिशा के फटने से आता है, खुश्क साली बारिशों के ना होने की वजह से होता है, सैलाब ज़्यादा तेज़ बारिशों के होने की वजह से या ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आते हैं। ये हमने वजूहात डिस्कस की। लेकिन ऐसा होता है तो क्यों होता है? कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है? कुरान मजीद और हदीस के मुताबिक कुरान और हदीस में कुदरती आफात का जिक्र अजाब के झेल में आया है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अजाब कुदरती आफत की सूरत में नाजिल किया था। बहुत सारे पैगंबरों की कौमों पर बहुत सारे आफात नाजिल हुए। क्यों? क्योंकि इन पैगंबरों की कौम ने नाफरमानी की थी। इसी तरह आजकल हमारे ज़माने में भी गुनाह आम हो चुके हैं, झूठ आम हो चुका है, चोरी डकैती गाली गलौच आम हो चुका है, जिसकी वजह से हम भी बहुत सारी कुदरती आफात का शिकार हो सकते हैं। तो कुरान मजीद में कुदरती आफात अजाब के झेल में आया है, मतलब इंसान गुनाह ज़्यादा करता है तो अल्लाह ताला की नाराज़गी या फिर अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक हिदायत के तौर पर या तनबिया के तौर पर एक अजाब नाजिल होता है ताकि इंसान तौबा करे। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बारिश और सैलाब का तूफ़ान भेजा, जिससे सिर्फ अहले ईमान बाकी बचे, बाकी सब हलाक हो गए थे।
حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی رہنمائی، ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ بتوں کے بجائے ایک خدا کی عبادت کریں، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جہالت میں ڈوبی رہی۔ اس قوم کے چند لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا اور جہالت اور بت پرستی ترک کر کے نیک زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے، باقی سب لوگ گمراہ ہی رہے، مطلب وہ لوگ ایمان نہیں لے آتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی آخر دم تک بیزار اور باغی رہے۔ وہاں کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت اذیتیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر آوازیں کسی جاتی تھی، پتھر پھینکے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ان گنہگاروں پر عنقریب بہت خوفناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک بڑی کشتی تیار کر لیں اور طوفان شروع ہوتے ہی اپنے نیک ساتھیوں سمیت اس پر سوار ہو جائیں۔ مطلب وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرنے کو کہا گیا، حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کی پوری تعمیل کی، ان کے حکم پر عمل کیا۔ بارش اور سیلاب کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ آنن فانن سارا علاقہ گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ آخر جب طوفان تھما تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب قدرتی آفت آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے اور ان میں مختلف جانوروں کے جوڑے رکھنے کی ہدایت بھی دی تھی۔ کشتی میں جانور رکھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب طوفان آئے گا تو تمام جانور مر جائیں گے، اس طرح ان کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہوگا، اس لیے تمام جانوروں کے 2 جوڑے بھی کشتی میں سوار کیے گئے تھے۔ اسی طرح ہم بات کریں حضرت ہود علیہ السلام کی، تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل تیز آندھی کا طوفان آیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان کی بستی کو ایک زلزلے کے ذریعے تلپٹ کر دیا گیا، یعنی کہ ایک زلزلے کے جھٹکے سے اس کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ کچھ قوموں پر عذاب کی دوسری شکلیں بھی مسلط کی گئی، مثلا حضرت سمود علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایک سخت دھماکے کی چیخ کی آواز سے ہلاک کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا گیا تھا، یہ بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ پچھلی قوموں پر عذاب بھیجنے کے بعد وہ قومیں دنیا سے مٹا دی جاتی تھی، مگر اب دنیا میں جہاں کہیں قدرتی آفت آتی ہے وہ یا تو اس قوم کے لیے آزمائش ہوتی ہے یا پھر اس کے گناہوں یا نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ توبہ کر کے گناہ اور نافرمانی کی روش کو ترک کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں، کسی قدرتی آفت کے بعد متاثرین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ عرصے کے لیے عارضی پناہ گاہوں میں رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے۔ متاثرین کو اس بات کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہ مکان تعمیر کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہونا مشکل ہو جاتی ہیں۔
اگر سیلاب آئے تو سیلاب کی صورت میں صاف پانی کی دستیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کی صورت میں فوری اقدامات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ موسم کی شدت سے بچاؤ کا بندوبست اور دوبارہ آبادی کرنے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ قدرتی آفت کوئی آسان بات نہیں ہے ڈیئرز۔ قدرتی آفت بہت ہی سخت عذاب ہے۔ اب جو لوگ اس قدرتی آفت سے محفوظ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر متاثرین کی مدد کریں۔ ان کو متاثرین کی مدد کرنی چاہیے جو قدرتی آفت کی زد میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ جو اس قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں انہیں بھی دوسروں کی مدد کا انتظار کیے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرے 2 سوالات آپ لوگوں سے، قرآن پاک میں قدرتی آفت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قرآن پاک میں قدرتی آفات کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے، کسی قدرتی آفت کے بعد متاثرین کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کو کیسے حل کیا جائے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں یا واٹس ایپ پہ جواب لازمی دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔